والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد كان عليا في درجاته فاطما تطهيراته حسنا في صفائه شهيدا في تجلياته وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد نبی کونین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حبیب درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی حبیبنا محمد اللہ وعلا جسدی فی الاساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لمبی تقریر کریں گے نہیں اور بہت تیز بولنے کی اس وقت طاقت نہیں ہے. بارگاہ میں کھڑے ہو کر کوئی لمبا جھوٹ بھی نہیں بولیں گے. بس ہلکا پھلکا پرابلم ہے وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. وہ بھیجتا رہا. آہستہ آہستہ نہیں کریں گے آج تیز نہیں بولیں گے. وہ بھیجتا رہا وہ آتے رہے نہ وہ بھیجنے سے رکا نہ وہ آنے سے رکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھیجتا رہا. آپ کے بھیجے میں آ گیا کہ نہیں؟ آ گیا بھیجے. وہ بھیجتا رہا اور وہ آتے رہے نہ وہ آنے سے رکے. بھیجنے سے اور نہ وہ بھیجنے سے رکا. پھر اس سب کا بھیجا جب خراب ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کسی کے پاس بھیجا بچا ہی نہیں. انسانیت جب دم توڑ گئی منشتا جب اتیاچار کے سائے میں سسکیاں لینے لگی اور انسان نے آدم کو ذات پات اور بھیڑ بھاؤ کی بھیڑ چڑھا دیا. ذات میں بانٹ دیا, برادری میں بانٹ دیا, قبائل میں بانٹ دیا, خاندانوں میں بانٹ دیا اور عزت کا معیار برادری بنا دی گئی. تب اسے بھیجا تب اسے بھیجا اور جسے بھیجا اس کو دنیا کی سب سے زیادہ اچھی برادری میں بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے بھیجنے والے کا جواب نہیں آنے والوں کا جواب نہیں ویسے ہی سرشٹی پر اس خاندان کا جواب ہے. سبحان اللہ.
بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ زور سے بولیے۔ سب سے اونچے میں بھیجا تاکہ جب وہ سب سے نیچے ہوتے تھے تو یہ بات تمہارے بھیجے میں آ جائے کہ اس نے وہاں سے کسی کو اونچا نیچا بنا کر نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ بولو۔ میں راجاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ مہاراجاؤں کی بات کر رہا ہوں، نہ بادشاہوں کی بات کرتا ہوں۔ کوئی راجا، کوئی مہاراجا، کوئی ملک دیتا، کوئی سلطان، یہ سب مذہب نہیں ہوتے، دھرم نہیں ہوتے، اور ان کے بنیاد پر دھرموں کے فیصلے نہیں ہوتا ہے۔ مذہب سموِدھان کا نام ہے، اور مذہب قانون کا نام ہے، اور مذہب ایک اچھی زندگی جو اس کے ساتھ ہو اس کا۔ اسلام جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، جس مذہب کو ہم جانتے ہیں، جس مذہب کو ہم نزدیک سے پہچانتے ہیں، جو مذہب ہمارے گھروں میں، جو مذہب کتابوں میں، جو مذہب ہماری سوسائٹی میں ہے، جو مذہب ہمارے سماج میں ہے، اس مذہب کی جو وشیشتا ہے کہ اسے نبی کی زندگی ملی۔ صرف قرآن کا نام دین نہیں ہے، ایک کتاب اس کا نام دین ہو، اور صرف نبی کی زندگی کا نام بھی دین نہیں ہے۔ دونوں مل کر دین مکمل ہوتا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی کو چھوڑ کر قرآن کام نہیں آئے گا، اور قرآن کو چھوڑ کر نبی کی سیرت سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ میں آج پہلی بار اسے صحیح کریں، تمہارا میپ صحیح نہیں چل رہا ہے یہاں ڈسٹرکٹ پر، اس کی آواز صحیح کرو۔ ایک تو میں ویسے ہی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں، تو اس بھیجنے والے کو جو بھیجا بول دو، ورنہ تو میری 2-3 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گا۔ اس بھیجنے والے کا جو بھیجا پہلے کو بھیجا تو اس کا نام آدم، سبحان اللہ سبحان اللہ، آدم علی یعنی جو زمین سے پیدا کیا، اور آخری کو بھیجا تو اس کا نام محمد، محمد جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ ایسا نام نہ اس سے پہلے رکھا گیا، نہ اس کے بعد قیامت تک کسی کا۔ محمد لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، آگے وقت میں ہمیں دل بیتا اپنے لب چوم دیا۔ سے بولو اس کو ایسے بولو۔ تو وہ ہمارے نبی کا نام، اس کا نام ہے، اور ہمیں فخر ہے، بات کا ناز ہے، اس بات کا نوازشات ہے سرکار کی کہ ہم سرکار کے امتی ہیں۔ ایسے یقین آئے تو پیران خانقاہ، ماں جب و کلاه، مریدان بارگاہ، ایک دن ہمارے ساتھ چلے سوئے رسمگاہ، ان کو دکھائیں طرفہ تماشا خدا گواہ، دیتے ہیں کیسے جان، کٹاتے ہیں کیسے سر، پڑھتے ہوئے درود محمد کے نام۔ میں مثالوں میں بھی دیتا ہوں، میں جو بولنا چاہتا ہوں اسے رب بھیجتا، انہیں رب بھیجتا رہا، وہ آتے رہے، اور سب سے آخر میں کوئی اس کنارے آیا، کوئی اس کنارے آیا، کوئی دنیا کے اس حصے میں آیا، کوئی دنیا کے اس حصے میں آیا، کوئی دنیا کے اس حصے میں آیا، اور جب آخری پیغمبر کو بھیجا تو پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔
زور سے بولیے سبحان اللہ. نہ زمین کا یہ کنارہ، نہ زمین کا وہ کنارہ، نہ زمین کا وہ کنارہ، بلکہ دنیا کے بیچ اور بیچ میں ہے. کہاں بیٹھا؟ پوری پرتھوی کا بیچ کون ہے؟ سینٹر آف دا ورلڈ کسے کہتے ہیں؟ جوف الارض. ایک شہر ہے جسے دنیا کا بیچ کہا جاتا ہے اور وہ مکہ. مکہ وہ شہر ہے جس سے پوری دنیا پیدا ہوئی ہے. پہلے مکہ پھر بھارت، پہلے مکہ پھر چائنا، پہلے مکہ پھر امریکہ، پہلے مکہ پھر لندن، پہلے مکہ. سب سے پہلے اس پرتھوی پر جو زمین پانی سے باہر نکلی وہ زمین مکہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان مخدوم بھی کا مرحبا. سبحان اللہ. سب سے پہلے نکلنے والی زمین پر اللہ نے آخری پیغمبر کو بھیجا. اب قیامت تک نبی پیدا نہیں، نہ رسول پیدا. وہ آ گیا اور اس نے آنے کے بعد پھر اس نے بھیجنا شروع کیا. زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے مصر کے لیے بھیجا، اس نے سیریا کے لیے بھیجا، اس نے اجنبی کے لیے بھیجا، اس نے قیصری کے لیے بھیجا، اس نے چائنا کے لیے بھیجا، اس نے افغانستان کے لیے بھیجا، اس نے ایران کے لیے بھیجا، اس نے بولان کے لیے بھیجا، اس نے یوکرائن کے لیے بھیجا، اس نے رشیا کے لیے بھیجا اور اس نے بھارت کے لیے بھی بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غور سے بولیے. وہ بھیجتا رہا اور وہ آتے رہے. آج بھی بھارت کے ساحلوں پر اس کے صحابہ کی قبریں موجود ہیں. آپ میرے ساتھ صحابی کی قبر میں جناب مالک دیدار رضی اللہ عنہ. وہ مالک جس نے اسے دیکھا تھا وہاں سے دیکھ کر بھارت آیا تھا. تو اگر یہ کہا جائے بھارت میں اسلام 800 برس کا ہے تو غلط ہے. بھارت میں اسلام 1400 برس پہلے آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور اسلام قبول کرنے والے بھارت میں اسی وقت پیدا ہو گئے تھے جب مکہ کے یتیم نے کوئے صفا میں کھڑے ہو کر، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر چندرما کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. اسی دن بھارت کی کافی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. وہ غریبوں کا دوست، یتیموں کا ساتھی، کمزوروں سے محبت کرنے والا، چھوا اور جھوٹ کی بنیادوں کو ہلا دینے والا، نسل آدم کو ایک کرنے والا، غریبی اور امیری کے فرق کو مٹا دینے والا، انسانوں کو عزت دینے والا، احترام دینے والا محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پرتھوی کا پہلا انسان محمد ہے جس نے انسان کو عزت دیا، وقار دیا، حوصلہ دیا اور علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نبی کے ماننے والے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نبی کے ماننے والے 2 حصوں. 2 سے بولیے. 2 حصوں. ایک وہ جو بادشاہ کہے جاتے ہیں، سبحان اللہ. سلطان کہے جاتے ہیں، راجہ کہے جاتے ہیں، مہاراجہ کہے جاتے ہیں، اور ایک وہ جنہیں صوفی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. راجہ مر گئے. ہمارے فیض آباد میں بہو بیگم کا مقبرہ بنا ہے، کوئی نہیں جانتا. آسو دولہ کی قبر ہے، کوئی نہیں جانتا. کون اکبر کی قبر پہ جاتا ہے؟
کون بابر کی قبر کو مانتا ہے؟ تیمور کی قبر سے کس کا رشتہ ہے؟ گاڑیاں گزر جاتی ہیں، لوگ روکتے بھی نہیں، یہ تیمور، یہ بابر، یہ اکبر، یہ سب اتہاس کے پنوں کی زینت بن گئے۔ لیکن صوفیوں کا جو لشکر آیا تھا وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہم بادشاہوں کے ماننے والے نہیں، نہ کل کے بادشاہوں کو مانا ہے نہ آج کے بادشاہوں کو مانا ہے۔ اکبر جیسے اتیاچاری، اکبر جیسے دھرم وروधी، اکبر جیسے کمینے بادشاہ کو کل کے مغل کے شاشر میں نہیں قبول کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ ہم کمینوں کو نہیں مانتے، ہم انسانوں کو مانتے ہیں۔ جو انسانیت کی بات کرے اسے جانتے ہیں، جو پیار کی بات کرے اسے جانتے ہیں، جو بھائی چارے کی بات کرے اسے جانتے ہیں، جو ماں باپ کی عزت کرے اسے جانتے ہیں، جو حقوق کا خیال رکھے اسے جانتے ہیں، جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اسے جانتے ہیں، جو یتیموں کا کام کرے اسے جانتے ہیں، جو مسافر کا خیال رکھے اسے جانتے ہیں، جو مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اسے جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، پیغام حضور صاحب سجادہ، آستانہ بلہری شبیر۔ تم جہاں بھی جاؤ اسلام کے اس پیغام کے ساتھ جاؤ، نیکیوں کا پرچار کرو، اچھائیوں کے ساتھ رہو، برائیوں کا ساتھ نہ دو، اور ہر قسم کے آتنکواد سے بچو اور دور ہو۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ وہ لڑکے بستیوں میں اور کالجوں میں پڑھنے چلے گئے، میں ان سے بھی کہوں گا ہم ڈرتے نہیں۔ کیا بات ہے؟ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ موت آنی ہے، ایک وقت آ جائے گا۔ کیا بات ہے؟ وطن چھوڑنا پڑا تو ایک ساتھ چھوڑ دیں گے، ہجرت کر سکتے جی، تو اس کا مطلب ڈرتے نہیں۔ لیکن یہ آتنکواد کی جو سنستھائیں بنی ہوئی جی جی جن کا نام لشکر ہے، لشکر طیبہ، جیش محمد، حضور کے نام لگا دیا ہے کم وقتوں نے پیچھے، جو شانتی وادیوں کا امام ہے، جو شانتی کا پرچار کرنے والوں کا نبی ہے، جس کی یوم ولادت عالم اسلام میں خود شانتی دیوس ہے، شانتی دیوس، اس کا مقدس نام ان آتنکوادیوں نے استعمال کیا۔ ان آتنکوادی سنگتوں تھے جو لشکر ہیں، جو جیش ہیں، جو القاعدہ کے غنڈے ہیں، جو داعش ہیں، یہ سب اسرائیل کے یہودی سامراج ہیں، اس کے پیروکار ہیں۔ یہ چاہے پاکستان سے نکلے، چاہے افغانستان سے نکلے، چاہے مصر سے نکلے، چاہے سیریا سے نکلے، چاہے عرب سے نکلے، ہم نے عربوں سے قرآن لیا ہے، ہم نے عربوں سے ایمان لیا ہے، ہم نے عربوں سے مکہ پایا ہے، عربوں سے مدینہ پایا ہے۔ آتنکواد سے ہمارا کوئی رشتہ نہ ہے، نہ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، پیغام امن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصر سے لے کر پاکستان تک اور پاکستان سے لے کر اوکرائن تک جتنی مسلم حکومتیں ہیں، کوئی مسلم حکومت ان دہشت گردوں یعنی آتنکوادیوں کا جنازہ نہیں پڑھتی۔ کیا بات ہے؟ نہیں پڑھا، ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتی، کوئی اسلامی رسم و رواج کے حساب سے کفنایا نہیں جاتا، بلکہ انہیں گڈھا کھود کر گاڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے انہیں مسلمان نہیں مانا۔ اسرائیلی ہے، بے شک، یہودی نہیں ہے، یہودی، یہودی یہودی، جب بھی پکڑے جاتے ہیں
وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہوتے ہیں، یہودی ہیں، تو صوفی ازم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صوفی ازم مسلم بھی نہیں ہے۔ عالم اسلام پر ہزاروں برس کچھ سال چھوڑ کر صرف صوفیوں کی حکومت تھی۔ کیا بات ہے، عالم اسلام سب مسلم بھی نہیں ہے، لیکن ان دہشت گردوں سے نہ خود رشتہ رکھو اور نہ نیٹ پر اپنے بچوں کو رشتہ لگانے دو۔ کیا پیغام ہے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غور سے بولیے۔ آئیں اب علماء حضرات آپ میں سے کوئی مجھ سے نہ کہے گا کہ میں بہت ڈرتا، نہیں آپ کے وہاں کیا بولی مجاہد اسلام زندہ باد، مجاہد اسلام زندہ باد، غازی باللہ زندہ باد، سلطان المشاعر زندہ باد، حضور صاحب سجادہ زندہ باد، جانشین مخدوم باللہ زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ لگا چکا اچھا قبروں سے محبت رکھو، اس لیے کہ جو قبروں سے محبت رکھتے ہیں وہ شانتی وادی ہوتے ہیں۔ کیا سبحان دیکھنا یہ ہے کہ پورا میں آتنوادی کو پورا جی کیا بات ہے، اپنے قوم سے شروع کرو تو جس کا قبروں سے تعلق نہ ہو، جی 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 کیا اشارہ ہے، کیا بات ہے، تو سمجھ جاؤ آتنوادی۔ پہچان بتا دیا جی۔ میں اتنی شک کر رہا ہوں، دہشت گرد انتہا پسند ہے پوری دنیا میں، دہشت گرد سمجھ لو وہ دہشت گرد ہے، تو ایسے دہشت گردوں سے اپنے علاقوں میں بھی سمبند نہ رکھو جو مسجدوں کی آڑ میں دہشت پھیلائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور سے بولیے، ہنس کے بولیے۔ اس لیے پورے آج کے زمانے میں مذہب کا نام لے کر آتا ہے، آپ سے بھی لمبی داڑھی رکھ کر دکھائی پڑے گا، آپ سے بھی بڑھیا کیونکہ اللہ یہ اندر سے سمجھ جاؤ کہ اللہ نہیں کہتا، یہ امریکن ملا کہتا ہے۔ بات صحیح جی جی بس ٹائم ہوتا ہوا بتا دیتا۔ ہم جس کی سمادھی پر آئے ہیں درشن کے لیے، یہ شانتی وادی لوگ ہیں۔ جی جی سبحان اللہ، اور سے بولیے، انہوں نے انسانیت کا کام کیا اور اپنی نسلوں سے بھی امید رکھی کہ وہ انسانیت کا کام کرے۔ بات سامنے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس میں میرے دادا ہیں مخدوم الملت پیر سید عبدالسبحان نوکر اللہ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ اور سے بولو سبحان اللہ، 100 برس سے ہم رہتے ہیں یہاں، 100 برس سے کل بھی اپنے حساب سے پاور میں تھے، آپ بھی اپنے حساب سے پاور بدل گیا ہے، لیکن ہے 400 برس بلہری کی بات، 400 برس سے ہم مکہ سے آئے تھے، ہمارا وطن مکہ تھا، ہمارے باپ دادا کا وطن مکہ تھا، تو تم کہو گے تم مکہ چھوڑ کر دھکا کھانے آ گئے، تو ہم کہیں گے دھکا کھانے تھوڑی آئے، مکہ والے نے کہا تھا وہاں چلے جاؤ۔ کیا بات، میں ماں کو پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ نے کبھی شاعری کیا، تو ماں میں نے آج 10 شعر لکھے ہیں، اس وقت 8 شعر ہی میری شاعری جی جی حکم نبوت تھا، تبلیغ کرو قرآن کی، حکم نبوت تھا، تبلیغ کرو قرآن کی،
بھول گئے اپنا شعر ورنہ کہاں آتا سرکار کا دیوانہ ورنہ کہاں آتا سرکار کا ورنہ کہاں آتا سرکار کا دیوانہ یہ تو مدینے کی تجلیوں سے پیار کرنے والے کی مزار ہے وہاں کی شاعروں سے محبت کرنے کی والوں کی مزار ہے کیوں آئے تھے وہاں کی روشنی لے کر آئے تھے حکم نبوت تھا تبلیغ کرو خوراکی آتا کہاں ورنہ سرکار کا دیوانہ اور ایک شعر حرامت کا ذکر لمحوں پہ یہ لمحے صدیوں پہ یہ صدیاں لمحوں پہ یہ لمحے صدیوں پہ یہ صدیاں گفتار ہے لمحوں کی انداز کا افسانہ نعرہ رسالہ مخدومی دلہا فردوسی دلہا انداز کا افسانہ لمحوں پہ یہ لمحے صدیوں پہ یہ صدیاں کئی سوکرہ گزر گیا نا انداز کا نام سامنے ہے بالکل ہماری نظر کے سامنے انداز ہے تو لمحوں پہ یہ لمحے صدیوں پہ یہ صدیاں گفتار ہے لمحوں کی تنداز کا افسانہ اور حکم نبوت تھا تبلیغ کرے خوراکی آتا کہاں ورنہ سرکار کا دیوانہ اسی نسل میں سولہویں پشت سبحان اللہ 16ویں پشت نسل میں 16ویں پشت دلوا ایک منٹ دلوا کئی بیٹے کا نام ہے ٹائم اسی نسل میں 16ویں پشت میں میرے دادا مخدوم الملت پیدا سیدھے سادے سچے سیدھے سادھے سچے مسلمان اور سے بناؤ سیدھے سادے جھوٹے نہیں سبحان سیدھے سادھے سچے مسلمان تھے اسی لیے اس پورے جوار میں مہان تھے سبحان اور ان کا چہرہ دیکھ کر بھاگتے شیطان کیا خوب میں اپنے دادا پر پوری کروں گا میرے دادا کا دیہانت ہوا مرنا ہے سب کو نہیں مرنا زور سے بولیے سب کو مرنا تب اتیاچار تب نالیوں کی لڑائی کرنا تب چوریاں کیوں کرنا اچھا قبر میں جانا ہے قبر میں جانا ہے حال کی بات ہے سب رکھتے ہو اچھا ایک بات بتاؤ تو میرے دادا تھے ایسے لوگوں کو بہت معلوم ہے کیا بات سچوں کو یہاں سچے مسلمان کو بہت معلوم ہے سارے جہاں سے اچھا ہمارا اب بلبل ہیں اس لیے گلستہ ہمارا ان کا شعر ہے مسلمان کی موت نشان مرد مومن بات گویا فارسی میں کہا علامہ نشان مرد مومن بات گویا مسلمان کے موت کی پہچان تمہیں بتائیں جو مرد آیا جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے تو میرے دادا کو بھی مرنا تھا مر گیا وہ بھی مر گیا مرنا ہی تھا مرتے وقت عصر کی اذان دے کر مرے یہی مسجد ہے حضرت نے عصر کی اذان دی اور یہی دروازہ ہے اپنے ہرے رنگ کی چادر اپنا کپڑا جو لال املی کی چادر تھی گرم کونا کھایا لا الہ الا اللہ مجھے بہت سارا بولنا ہے انتقال چادر ہٹائی گئی انتقال ہو چکا دنیا سے جاؤ گے کچھ لے کر جاؤ گے نہیں کون سے بولا
200 बीघे 300 बीघे 70 बीघे खेत है। बिलहरी से जा रहे हो तो क्या लेकर जाते हैं? लेकर तो जा रहे हो नहीं जाते? روحانی فیض، روحانی فیض۔ अगर रूहानी फैज है तो लैया का क्या हाल है? ये चाट, ये कचालू, ये पकौड़ी, ये पकौड़ा, ये समोसा, سب لے جا رہے ہیں۔ یہ بورا بورا بھر لیا لاد کر لے کر جائے گا بھیا۔ یہ سب کو خریدا ہے کہ نہیں خریدا؟ اور جس نے نہ خریدا ہو وہ یہاں کی بازار سے خرید لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی اتنا بڑا کنجوس بخیل آ گیا ہو کمینہ تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے چاہے 50 روپے کا کوئی سامان یہاں کی مارکیٹ سے خریدنا ہے خرید لے، چونکہ یہ بزرگوں کی چوکھٹ کی بات ہے۔ نہ تو دیکھو کس کے ہاتھ سے مل رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کس گاؤں میں مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گاؤں سے مل رہا ہے۔ بڑے بڑے مولویوں کا یہاں آدھیات کے مطلب پڑا آگے سے کو مرتبہ نہیں کہ مولوی صاحب ہوتا میں تصدیق کر لیے بولیے۔ اچھا چلیے میں اس سے بخیر یہاں کی مارکیٹ کا بھی خیال رکھیے اور یہاں جب آئیے تو لڑائی وڑائی جھگڑے سے پرہیز کیجیے۔ پیروں کی بارگاہ میں لڑائی کی جاتی ہے جی نہیں، زور سے بولیے، گالی بکا جاتا ہے، آپ اٹکا جاتے ہو، کسی لڑائی کرتے ہو، اگر کوئی کس کے آپ سے کہتا ہے حج یعنی آپ اس کو دلاتے ہو یار کہ آپ حج میں ہو، مدینہ اگر جاتے ہو تو آپ کہتے ہو اللہ اللہ، یہاں اونچی آواز نہیں بولتے، مدینہ میں اونچی آواز میں نہیں بولتے، یہ تو گرو استھان ہے، پیر کی چوکھٹ ہے یہ شعر کہیے میں ہندی کا پڑھا لفظ ہیں اس میں لیکن نہیں پڑھوں گا، آپ کے درمیان کہیں میں بحث نہ آ جاؤں۔ وہ روح ہے اس لفظ کو ہٹا کر میں وہ روح ہے گرو میل ہے اور گرو اٹھے نہیں تھو اللہ سوچائے تو رسول منا لے گے، لیکن اگر رسول ناراض ہو جائے وہ روح ہے